بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو اپنا کر انسان اپنے آپ سے احساس کمتری کو کم یا بالکل ختم کر سکتا ہے۔ ان امور کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں نفسیاتی دباؤ کی اہم بڑی وجہ احساس کمتری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیر اہم اور بے معنی تصور کرتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی ذات کا احترام اور اس کے تقاضوں کا پاس ہو جائے تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ہماری حیثیت ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح اور ایک بٹے ہوئے مہر کی طرح رہ جاتی ہے۔ اپنی ذات کے احترام سے محرومی ہی کا دوسرا نام احساس کمتری ہے۔ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان اپنے آپ سے احساس کمتری کو کم یا بالکل ختم کر سکتا ہے؟ تو وہ کام دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اپنانا چاہیے اور دوسری قسم وہ ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہم پہلے وہ باتیں جانتے ہیں کہ جو بندہ احساس کمتری کا شکار ہے اس کو جو نہیں کرنے چاہیے، یعنی جن سے اجتناب ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کی مالی، ذہنی اور اخلاقی حالت سے اپنا موازنہ نہ کیجیے۔ یعنی کسی کی مالی حالت کو، ذہنی حالت کو یا اخلاقی حالت کو اپنی حالت کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کریں۔ آپ جیسے بھی ہیں، جتنا آپ کے پاس مال و دولت ہے، جو اللہ نے آپ کو ذہنیت عطا فرمائی، اخلاق آپ کو عطا فرمائے، آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ نہ کیجیے۔ دوسری بات کہ خود پسندی کی عادت ترک کر دیجیے، کم تری کا احساس ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ موازنے کا خوف دل سے نکال دیجیے۔ کوئی بھی شخص آپ کو کم تر نہیں سمجھتا، یہ آپ ہی کا ذہن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا شخص آپ کو کم تر نہیں سمجھتا۔ افسردگی اور محرومی کا احساس قریب تک نہ آنے دیجیے۔ مصائب، دشواریوں اور ناکامیوں کے خوف سے فرار کی راہ اختیار نہ کیجیے، کیونکہ کسی کو بھی ان سے فرار ممکن نہیں۔ آپ جہاں جائیں گے یہ مشکلات، دشواریاں یہ آپ کا تعاقب کریں گے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکل آنی ہے وہ آنی ہے، آپ اس سے فرار کی راہ اختیار نہیں کر سکتے، تو آپ ان کا مقابلہ کیجیے۔ یہ خیال دل سے نکال دیجیے کہ آپ کا حال سب سے بدتر ہے۔ آپ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر آپ سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہیں، زیادہ دکھوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے آپ جس حال میں بھی ہیں اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ یہ تھی وہ باتیں کہ جو بندہ احساس کمتری کا شکار ہے وہ ان سے اجتناب کرے، اور وہ باتیں کہ جو بندہ احساس کمتری کا شکار ہے اس کو جو اپنانی چاہیے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کو تحسین اور وسعت کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت ڈالیے، یعنی حقیقت پسندی کے ساتھ ان کی شخصیت کو قبول کیجیے۔ جو اچھا وصف، جو خوبی دوسرے میں ہے اس کو آپ قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے متعلق اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنے کی عادت ڈالیے اور ان کو درست کرنے کی ہمت کیجیے۔ یہ نہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اپنی کمی کو درست کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ نہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، نہیں، اس بات کی آپ پرواہ نہ کریں۔ آپ ان اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، ہمت کیجیے آپ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ امید افزا رویہ اختیار کیجیے، بدترین حالات میں بھی آپ امید کا دامن نہ چھوڑیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کامیابی کے امکانات پر نظر رکھیے۔ ماضی کو بدلنا ممکن نہیں، مگر مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مستقبل کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تلخ صورتحال کو ہمیشہ حوصلے کے ساتھ قبول کیجیے۔ حالات جیسے بھی تلخ ہو جائیں، مشکل سے مشکل ہو جائیں، آپ حوصلہ نہ ہاریں، ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں برتری کے امکانات ضرور ہیں، جائیے، آگے بڑھیے اور انہیں تلاش کر لیجیے۔